علی 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 عین اللہ حزن اللہ نور اللہ وجہ اللہ یا علی 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 ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، 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 دے کر میسا مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ رات جناب میثم تمار، یہ مودت کیا ہے؟ کون تھا جناب میثم تمار؟ سن رکھا آپ لوگوں نے؟ تمار کہتے ہیں تمر فروش، یعنی کھجور بیچنے والے۔ کیا گودام تھا؟ بہت بڑی کوئی فیکٹری تھی؟ بہت سادہ سے آدمی ٹھیلا لگاتے تھے، وہ بھی زمین پہ کھجور بیچنے کے لیے۔ لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا کہ کوفے میں مومن پوچھ رہے ہیں میثم تمار کو تو نہیں دیکھا تم نے؟ نہیں ہے میرے ساتھ، اکثر پوچھتے تھے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ میثم تمار کو کہا یہ علی وہیں ہوں گے مسجد کوفہ کے باہر جہاں کھجور بیچتے ہیں، وہ مولائے کائنات۔ جب عام افراد کو پتا، مولا کو نہیں پتا ہوگا، ویسے ظواہر سے بھی پتا اور ویسے بھی مولائے کائنات ہے، جانتے تھے۔ کیوں پوچھ رہے تھے؟ پوچھ کے اظہار فرما رہے تھے، دیکھو مجھے میثم سے کتنی محبت ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ مولا کیسے پتا چلے کس کو آپ سے کتنی محبت ہے؟ کہ بڑا آسان ہے۔ کہ مولا کیسے؟ دوسرے کے دل کا ہمیں کیا پتا؟ کہ نہیں، دوسرے کے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے دل کو دیکھ لو۔ جتنی تم اس سے محبت کرتے ہو کم از کم وہ بھی اتنی ہی تم سے محبت کرتا۔ ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے کے دل کو دیکھنے کی، اپنے دل کو دیکھو۔ اب جناب میثم تمار اتنے اگر عاشق تھے، اب دیکھیں مولا کتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، جو مثال میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اب کوفے میں پوچھتے پھر رہے ہیں کہ میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ میثم تمار، میثم تمار، بے انتہا۔ اور کون؟ بہت سادگی تھی جناب میثم تمار میں، لیکن عاشق تھے امیر المومنین کے۔ جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہاں خون دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، اس حد تک عشق۔ کیا کہا جناب میثم تمار؟ صرف ایک مرتبہ ایک واقعہ اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا ذرا کچھ دیر کے لیے میری جگہ پہ بیٹھیں کھجورے بیچنے کے لیے، میں ذرا ضروری کام سے جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مولائے کائنات، امام المتقین، اور ظاہری خلافت بھی تھی۔ اب کوئی حاکم ہو، کوئی اسلامی دنیا کا کوئی خلیفہ ہو، اور اسے کوئی کہہ دے، خلیفہ تو کیا حاکم ہم سے کسی سے کہہ دے، ذرا کچھ دیر کے لیے میری جگہ پہ بیٹھیے میں آتا ہوں، مجھے تو بڑا برا محسوس ہوگا کہ مجھے کھجور بیچنے نہیں آتے، مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں، دکان کا کچھ نہیں، میں یہاں کیا کروں گا بیٹھ کے؟ لیکن امیر المومنین کی عظمتوں پہ میری لاکھ روئے قربان۔ مولا کیا عظمت ہے آپ! یہ نہیں کہتے میثم تمار تمہیں نہیں معلوم میں تمہارا امام ہوں، تمہارا مولا ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، حکومت ہے، کچھ نہیں کہا میثم جلدی جانا جلدی آنا، لیکن ساتھ ساتھ ادب بھی سکھاتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سادگی تھی، ساتھ میں بہت مؤدب انداز سے کہا جلدی میثم جلدی جانا جلدی جانا۔ جناب میثم تمار چلے، مولا امیر المومنین بیٹھ گئے۔ اب وہاں سے ایک منافق گزر رہا تھا، کوفے میں کمی نہیں تھی، پہنچ رہے ہیں حضرات، وہاں آیا، اس نے کہا کہ علی نے کبھی کھجور تو بیچے نہیں۔ وہ اس نے سمجھا کہ میں دھوکہ دے لوں گا۔ کہا یا علی ایک درہم میں کتنے کھجور آتے ہیں؟ مولا نے کہا اب تک تو کتنے لیتا رہا ہے؟ اس نے جتنا وزن بنتا تھا کہا اتنا وزن بنتا ہے، اتنے ہمیشہ لیتا رہا ہوں۔ کہا ایک درہم یہاں رکھ، کھجور تو لے جا۔ اچھا اس کے پاس تھا کھوٹا سکہ، میں کہوں گا خود ہی کھوٹا سکہ تھا۔ تب شاعر کہ اچانک میرے ذہن میں آئے، میں عموماً شعر کا سہارا نہیں لیتا، شاعر کہتا ہے کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں۔ عرفان کہتے ہیں معرفت کے آخری درجے کو، وہ کہتا ہے میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں۔ دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں۔ کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے
منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں۔ تو اب اس نے بڑی کوشش کی، اس نے کہا یا علی یہ اب چھپا کے، اس نے کہا کہ یا علی 1 درہم میں، کہا رکھ سکہ وہاں پہ رکھ دے، کھجور تول کے لے جا۔ اس نے چھپا کے کپڑے کے نیچے رکھا۔ اب وہ سمجھ رہا کہ چھپا کے رکھوں گا مولا کو کیا پتا چلے گا، پتہ نہیں کس چیز کا تجربہ کر کے آیا ہوا ہوگا۔ اب اس نے وہ سکہ رکھا، کھجور تولے اور گھر چلنے لگا۔ اچھا اب اس کی جو زوجہ تھی وہ انتہائی مومنہ خاتون، ایسا تاریخ میں بہت ہوا کہ جناب آسیہ کو فرعون نصیب ہوا۔ بعد میں بھی سب جگہ تطبیق کرتے جائیے گا حضرات۔ تو اب اس نے سوچا، کہا کہ بھئی جا کے بیوی کو کہوں گا اور مولا کو مان، ہمیشہ مولا مولا کہتی رہتی ہے، تو جا کے بتاؤں گا۔ اچھا جن کی کہیں نہیں نہ چلتی دنیا میں، وہ گھر جا کے بڑی شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ اب پورے رس سے سوچتا ہوا آ رہا کہ میں یہ کہوں گا وہ کہوں گا، علی کو اور مان۔ یہ گھر پہنچا، کہا کہ اور مان علی کو۔ وہ بھی بہت کٹر قسم کی مومنہ تھی۔ اب جو اردو حضرات جانتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ صلاح سے اس کے ایمان کے اندر کہیں زلزلہ آنے والا نہیں تھا۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ تعجب شوہر پہ کیا، مولانا پہ نہیں؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں تیرے مولا کو دھوکہ دے کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا کیا کیا؟ کہ ایک کھوٹا سکہ تھا، کہیں اور تو چلنے والا نہیں تھا، میں نے علی بن ابی طالب سے اس سے کھجور خرید لی ہیں۔ کہا ذرا کھا کے دیکھ۔ جیسے کہا کھا کے دیکھ، اس نے کہا کیوں؟ کہا ذرا کھا۔ اس نے کھجور نکالا، کہہ کرنے لگا۔ اس نے کہا ایک کھوٹا سکہ تھا، کہیں چلا لیتا، یہ زہریلے کھجور کیا کروں گا؟ ادھر جناب میسم میں تمار پہنچے، کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا بھی کیا؟ سادگی اتنی ہے لیکن مولا کے عاشق ہیں، جب وہ عاشق ہے تو ہم ان کے عاشق ہیں۔ کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا کیا؟ مولا نے کہا ہاں وہاں سکہ رکھا۔ جناب میسم میں تمار نے کہا مولا ایک سودا کیا، وہ بھی کھوٹے سکے کا؟ کہا میسم منتظر رہو، ابھی ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اتنے میں وہ آدمی واپس آ گیا، کہا یا علی یہ کھجور زہریلے ہیں۔ مولا نے کہا تیرا سکہ کیسا تھا؟ بس جیسے ہی کہا نا سکہ کیسا تھا، اس نے کہا آپ نے دیکھ لیا تھا؟ مولا نے کہا جو دیکھ کے بتایا وہ علی نہیں۔ کہا کہ اپنا سکہ واپس لے جا، کھجوریں واپس ڈال دے۔ اس نے سکہ لیا، کھجور ڈالنے لگا۔ جناب میسم میں تمار نے کہا رک جا، یہ زہریلے کھجور یہاں نہ رکھ، الگ رکھ۔ مولا نے کہا میسم پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میسم یہ جب تک اس کے پاس ہے تب تک زہریلے ہیں، جب یہاں واپس آئیں گے دوبارہ پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ یہ ہے مودت، اتنا اس حد تک عشق ہو میرے مومنین سے کہ پھر جو مولا کہہ دیں اس پہ پھر شبہ ذہن میں نہ آئے۔ میں نے یہ پورا سمجھایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ سادگی اور علم کا نہ ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ میں جناب میثم تمار ہستی یہ ہے کہ میرے مومنین خود سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شہداء میں ہوگا۔ کیا میثم تمار تمہیں میرے عشق کی، میری ولایت کے جرم میں قتل کیا جائے گا؟ کہ مولا کیسے؟ کہ انگلیوں کاٹ دیا جائے گا، پاؤں کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، زبان کو کاٹا جائے گا، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ کہ میثم تمار جب حجاج ایسا کرے گا نا تو تمہیں اجازت ہے، وہ جب گستاخی کے لیے کہے گا تم گستاخی کر سکتے ہو، میں اجازت دیتا ہوں، پھر بھی شفاعت کروں گا۔ ایسے مولا کے ماننے والے ہیں۔ کہا میثم تمار تمہیں اجازت ہے، جب وہ کہے گا نا گستاخی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا مولا کتنی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ کہا میثم تمار ایک بار؟ کہا اگر ایسا مولا 70 مرتبہ بھی ہو، اگر 70 مرتبہ مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے، زبان کو کاٹ دیا جائے، آگ لگا کے خاک اڑا دی جائے، تب بھی آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ بھئی ایسا تو وقت نہیں آیا دنیا میں ابھی۔
کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا پاکستان میں ایسا وقت ہے، عراق میں یا افغانستان میں، حضرات اس حد تک عشق ہو، اسی عراق کے اندر، اسی اور جگہوں پہ خطوں پہ دیکھ لیجئے، جہاں پہ ماؤں نے عشق کس طرح سے سمجھایا ہے اولاد کو، جہاں پہ جب دیکھا گیا 40 پہ یا چند برس پہلے جب ایک بم پھٹا تو وہاں پہ ایک نوجوان سے پوچھا گیا کہ خاندان کا رشتہ دار تمہارا شہید ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہو پھر اتنا زیادہ؟ کوئی زخمی ہوا کوئی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس بات سے رو رہا ہوں کہ میں شہید نہیں ہوا۔ حضرات یہ عشق ہے، اس حد تک عشق۔ کامل المومنین کی میں بارگاہ میں چاہتا تھا میری شہادت ہو، سید الشہداء کی بارگاہ میں آؤں۔ حضرت یہ کائنات کا، میں بھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں، حضرت یہ کائنات کا نظام ہے، اگر یہ چل رہا ہے تو یہ عزاداری کے صدقے میں چل رہا ہے۔ یہ آپ کے ولایت کو، آپ کی مودت کو بڑھاتی ہے۔ آپ کو سمجھ میں تب آتا ہے اسلام کے جب آپ سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کوئی سید الشہداء ہو، کسی ایسی بارگاہ کے اندر آئیں، بڑی بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جناب میثم تمار سے کہا مولا نے، کہا میثم تمار تمہیں میری ولایت کے جرم میں مارا جائے گا۔ کہا مولا کہاں پہ؟ کہا یہاں کوفے میں۔ کہا مولا جگہ؟ کہا اس درخت پہ سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اب جناب میثم تمار ہر روز جا کے پانی دینے لگے۔ کہ اگر علی کے عشق میں موت آنے والی ہے تو کل کی آتی آج آ جائے۔ ہر روز پانی دے رہے ہیں، اس طرح فضال کے جملے پیش کر رہا ہوں، پانی دے رہے ہیں وہاں پہ، لیکن کیا کروں، بہت سے میں بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، صرف وہ محبت مودت کی وجہ سے۔ عجیب و غریب ایک عالم تھا، وہاں پہ پانی دے رہے ہیں، ہر روز پانی دے رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا میثم تمار یہ درخت تو تیرا نہیں ہے، یہ درخت تیرا نہیں ہے، تیرا تو کہیں پہ اور باغ ہے، تو کہیں اور سے کھجور لیتا ہے، اس درخت کو پانی کیوں دیتا ہے؟ کہا تم نہیں سمجھ سکتے، یہ ولایت کا معاملہ ہے، یہاں ولایت کا رشتہ ہے۔ بڑے عجیب و غریب انداز سے ہر روز جاتے، اس گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے جس کا درخت تھا، وہ درخت ایک دن خشک ہو گیا، اب اس پہ پھل نہیں آتا تھا، سارے پتے جھڑ گئے، بس ایک تنا کھڑا رہتا ہے۔ آپ نے کہا کھجور کے درخت کا تنا بڑا سخت ہوتا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ اب اس کے سائے میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر روز دعائیں آ کے پڑھتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، یہاں کیوں آتے ہو؟ کہا یہاں میری شہادت ہے۔ کہا درخت تو خشک ہو گیا۔ کہا میرے مولا نے کہا تھا یہاں ہے تو بس یہی ہے۔ اب ایک مرتبہ حجاج نے کہا کہ مجھے کسی ایسے آدمی کو لے کے آؤ، کئی دنوں سے میں نے خون نہیں دیکھا کسی علی کے چاہنے والے کا، کھانا کھانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ علی کے کسی چاہنے والے قتل کرواؤں۔ تو بلایا گیا، جناب میثم تمار کو لے کے آئے۔ جب ایک مرتبہ لائے تو کہا بتا، جس کے جملے کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا نا کہ زیادہ کے جملے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا، مولا نے خود بتایا، کہا بتا تیرے مولا نے تجھے کیا کہا تھا؟ حجاج نے جناب میثم تمار سے پوچھا، بتا تیرے مولا نے کیا کہا تھا، کیسے قتل کروں گا؟ کیا کہا تھا؟ تو میری انگلیاں کاٹے گا، ہاتھوں پاؤں کی سولی پہ چڑھائے گا، زبان کاٹے گا۔ اب درخت نہیں بتایا۔ ایک مرتبہ جناب میثم تمار نے کہہ دیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے مولا کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں، تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ افراد کو کہا جاؤ جا کے اس کو سولی چڑھا دو۔ اب جب سولی چڑھا دیا گیا، ہاتھوں میں کیلیں ہیں، انگلیاں کٹ چکی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا اے کوفے والو، آخری مرتبہ میثم کی زبانی علی کے فضائل سنتے جاؤ، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اب ایک مرتبہ سارا کا سارا کوفہ جمع ہونے لگا، لوگ جمع ہو گئے۔ جب ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا، کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں کہ جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی ہے، توجہ ہے حضرات کی میرے ساتھ، کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے، میں اس امام کا ماننے والا ہوں جو کعبہ قوسین و ادنیٰ پہ گیا، جو خانہ کعبہ میں آیا، مسجد سے گیا۔ جب ایک مرتبہ فضائل شروع کیے، حجاج نے سوال کیا، کہا کیا بات ہے، یہ مجمع کیوں لگا اس طرف؟ کہا میثم تمار علی کے فضائل سنا رہا، کہا جا جا کے زبان کاٹ دو۔ جیسے زبان کاٹنے لگے، کہا ذرا حجاج سے کہہ دینا جھوٹا وہ ہے، میرا مولا نہیں۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، دے کر میثا مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے